أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الامام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام ان محض الاسلام شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ عدلا لا یجور. طے تو یہ تھا کہ توحید کی مباحث کو یہیں تک سمیٹ دیا جائے اور اس سے آگے نبوت کی بحث کو شروع کیا جائے، لیکن چونکہ ہمارے مخاطب میں کثیر تعداد نوجوانوں کی ہے، جوانوں کی ہے، بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ اگر عدل کی بحث ان کو سمجھ نہ آئے، عدالت الہیہ کا مطلب یہ صحیح طریقے سے ہضم نہ کر پائیں، تو آگے والے مسائل ان کو سمجھ نہیں آئیں گے اور یہ الجھ کے رہ جائیں گے. عدل کی بحث چونکہ مختلف حوالوں سے ہماری اعتقادی زندگی کو بھی متاثر کرتی ہے اور ہمارے عملی میدان میں بھی اگر یہ بحث حل نہیں ہو پاتی ہے، یہ مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو پاتا ہے، تو عملی حوالے سے بھی ہم مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں. لہذا ضروری محسوس ہوا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ کوشش کی جائے کہ عدل کی بحث کو ایک خلاصہ کے طور پر یہاں آپ احباب کی خدمت میں عرض کیا جائے. تقریباً سبھی ہمارے بچے اس بات سے آگاہ ہیں کہ عدل اصول دین میں سے ہے. توحید کے بعد دوسری جو دین کی بنیاد بیان کی گئی ہے، دوسری اصل جو بیان کی گئی ہے وہ عدل ہے. اتنا بنیادی مسئلہ یہ کہ معصوم فرماتے ہیں ان اساس الدین التوحید والعدل. دین کی اساس دو چیزیں ہیں، توحید اور عدل. ہو سکتا ہے کئی سارے دوستوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ بھئی دین کے اصول تو 5 ہیں، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، کوئی شک نہیں ہے. ایسا ہی ہے کہ اصول دین 5 ہیں، لیکن ان 5 کو اگر خلاصہ کرنا چاہیں تو ان 2 میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس بات پر مزید روشنی ڈالی جائے گی کہ کیسے عدل کے بنا ہماری نبوت کا مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا ہے، ہماری امامت کا مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا ہے، اور قیامت کا کانسیپٹ بھی ہمارا واضح نہیں ہو پائے گا اگر عدل کے مسئلے میں ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو تیار نہ کر پائے. عدل الہی کی اگر ایک آسان تعریف کرنا چاہیں جو بچے بھی سمجھ سکیں، نوجوان اور جوان بھی سمجھ سکیں، ہر ایک کے لیے جو قابل فہم تعریف ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ عدل کا مطلب یہ ہے حقوق کو محفوظ رکھنا، حقوق کی پامالی نہ کرنا. اسے کیا کہتے ہیں؟ عدل. جس کا جو حق ہے وہ اس تک پہنچانا. یہ تعریف کیوں کی گئی ہے؟ عدل کی ایک مشہور و معروف تعریف ہے جو شاید بچوں کو سمجھنا ہے، میں چلیں بزرگ احباب اور اپنے پڑھے لکھے دوستوں کے لیے ذکر کر دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ یا وضع کل شیء فی موضعہ. ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، یہی عدل ہے. یہ مشہور تعریف ہے. اس تعریف پر کچھ سوالات ہیں، کچھ اعتراضات ہیں جس بنیاد پر ہم نے عدل کی یہ دوسری تعریف آپ کی خدمت میں پیش کی. وہ پہلے والی تعریف جو ہے فضل و کرم کے ساتھ اس کو کیسے سازگار بنایا جائے گا یہ مشکل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے ایک گناہگار انسان ہے، گناہ کیا تو اس کا مقام سزا ہے، کیسے بخشا جائے گا؟ شفاعت کو ثابت کرنا، شفاعت کا مطلب سمجھانا مشکل ہو جائے گا. لیکن جب ہم عدل کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ عدل الہی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا حق ضائع نہ ہونے پائے،
لہذا اگر حق سے اضافی کسی کو دینا چاہے تو وہ اس کا فضل ہے، اس کا عدالت سے کسی طرح کا کوئی تضاد نہیں ہے۔ لیکن اگر پہلے والی تعریف کو لیا جاتا، پہلے والے کانسیپٹ کو لیا جاتا، تو ہمارے یہ بچے کنفیوز ہو جاتے، انہیں سمجھ نہ آ پاتی کہ اب ایک بندہ جس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا ہے، جھوٹ بولتا رہا ہے، گناہ کرتا رہا ہے، یہ بھی جنت میں چلا جائے، دوسرا بھی جنت میں چلا جائے۔ یہاں پر یہ نقطہ میں بیان کر دوں کہ دوسری طرف یہ بھی نہیں ہے کہ ایک کو فضل کے تحت بخش دی ہے، دوسرے نے بھی نماز پڑھی ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی ہے تو دونوں کو برابر کا رتبہ مل جائے گا، نہیں۔ عزیزان محترم، رتبے اپنی جگہ پر مختلف رہیں گے، درجے بندیاں ہوں گی، ہمیں آج سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن کل جب قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ قیامت کی بحث میں تفصیلی گفتگو ہوگی اس پر۔ قیامت کے مختلف القاب اسماء میں سے ایک یوم الحسرہ ہے کہ قیامت کا دن حسرت کا دن ہے، حسرتوں کا دن ہے، ہر کوئی حسرت میں مبتلا ہوگا۔ آپ سوچیں گے چلیں کافر تو حسرت میں مبتلا ہے، جنتیوں کو دیکھ کر کے بھائی وہ جنت میں چلے گئے چونکہ انہوں نے انبیاء کی باتوں پر یقین کیا، انبیاء کی باتوں کے مطابق زندگی گزاری۔ جو لوگ نجات پا گئے ان کو دیکھ کے حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے بھی قرآن کی تعلیمات کا احترام کیا ہوتا، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، آج پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں۔ ان کی حسرت سمجھ آتی، لیکن روایات محمد و آل محمد یوں کہتی ہیں کہ حتیٰ جو لوگ جنت میں موجود ہیں وہ بھی حسرت کریں گے۔ کیوں؟ جب اوپر والے درجے کے لوگوں کو دیکھیں گے نا پھر حسرت کریں گے کاش تھوڑی سی اور محنت کی ہوتی۔ اب یہاں تو ہم بھول جاتے ہیں، گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، نماز قضا ہوئی بھول جاتے ہیں کہ میری ایک نماز باقی ہے، روزے نہیں رکھے بھول جاتے ہیں کہ ان کی قضا بھی ادا کرنی ہے، حقوق کو ادا نہیں کیا بھول جاتے ہیں کہ جن کے حقوق ضائع کیے ہیں ان کو راضی کرنا ہے یا ان کے حقوق کو پورا کرنا ہے، ادا کرنا ہے، بھول جاتے ہیں۔ لیکن قیامت میں یہ سب نہیں ہوگا، قیامت کے دن تو ہوگا نام عمل سامنے پیش کر دیا جائے گا جس میں ہماری سوچیں تک باقاعدہ لکھی ہوئی ہوگی، اور پھر کہا جائے گا ہا اقرأ اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، کیا کر کے آئے تھے دنیا میں، پڑھ کے سنا ذرا۔ اب وہاں جب اپنی زندگی کی غلطیاں دیکھیں گے اور ان کی غلطیوں سے ہونے والے نقصانات کو دیکھیں گے تب سمجھ آئے گی کہ کاش یہ غلطی نہ کی ہوتی تو میرا رتبہ اتنا بلند ہو جاتا، یہ غلطی نہ کی ہوتی تو رتبہ اتنا بلند ہو جاتا۔ شاید یہ رتبے کی بلندی والی بات آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ نہ آ پائے، آپ کہیں گے چلیں کوئی بات نہیں، نچلے درجے کی جنت سے میں الفاظ بدلتا ہوں۔ جب غلطیاں دیکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ کاش یہ غلطی نہ ہوتی تو میں امام حسین علیہ السلام کے اتنا قریب ہو جاتا، کاش یہ غلطی نہ کی ہوتی تو میں امام حسین علیہ السلام کے ہمسایوں میں ہوتا۔ ہر جنتی کو زیارت حسین نصیب نہیں ہوگی عزیزان، وہاں بھی درجے بندیاں ہیں اپنے عمل کی بنیاد پر۔ کاش یہاں پر تھوڑی سی اور محنت ہو جاتی تو میں آج اپنے امام عصر کے بالکل جوار میں زندگی گزار رہا تھا، جب من چاہتا امام کی زیارت کو چلا جاتا، جب من چاہتا کربلا میرے لیے دور نہ ہوتی، صدیوں کی مسافت نہ ہوتی۔ اس لیے عزیزان محترم وہ رتبے بندیاں اپنی جگہ پر محفوظ ہیں۔ عدل الہی کو مختلف طریقوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے، مختلف شعبوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے، مختلف سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں پانے کی ضرورت ہے۔ سب کے جوابات یہاں پر نہیں دے سکتا، جیسا کہ مثال کے طور پر عدل الہی اور ناقص الخلقت انسان، اس کا کیا قصور ہے میرے اللہ کے وہ ناقص خلقت، تیری عدالت کے ساتھ کیسے میں اس کو سمجھوں؟ یہ ساری باتیں عدل الہی کو دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف ایک بندہ پیدائشی سونے کا چمچ لے کے منہ میں پیدا ہوتا ہے، دوسری طرف ایک بندہ فقر و تنگ دستی میں پیدا ہوتا ہے، ایک بندہ پیدائشی عزیز ہے، صاحب عزت ہے، دوسری طرف ایک بچہ پیدائشی رسوا ہے، بس اس کو ساری زندگی رسوائی میں گزار دینی ہے۔ کیوں؟ میرے اللہ ظلم ہو رہا ہے، جبر و استبداد ہو رہا ہے، بے گناہ قتل ہو رہے ہیں، لوگوں کے حق چھینے جا رہے ہیں، تیرا عدل کہاں؟ کیوں ظالم کو سزا نہیں مل رہی؟
ایک سوال یہ ہے، لیکن چونکہ اس میں اعتقادی پہلو سے زیادہ عملی پہلو ہے اور فی الحال ہم اعتقادی بحث کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس سے صرف نظر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے وقت کی اس محدودیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن عدل الہی کا تعلق انسان کے اختیار کے ساتھ، یہ بڑی ضروری بحث ہے، بڑا ضروری سوال ہے کہ میرے اللہ اب تک جو ہم نے توحید کو سمجھا ہے، اب تک ہم توحید کی مباحث کو سمجھے ہیں، توحید کے بارے میں ہم نے جتنا علم حاصل کیا ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ ہم بینوان انسان، ہم بینوان مکلف، اگرچہ صاحب اختیار ہیں، ہر قدم پہ ہمارے سامنے دو آپشن ہیں، دو رستے ہیں، اور تو نے خود بھی اعلان کر کے بارہا کہا ہے کہ انسان تمہیں ہر قدم پہ دو آپشن ملیں گے، صحیح آپشن کا انتخاب ہی تمہاری سعادتوں کا فیصلہ کر پائے گا۔ تو میرے اللہ صحیح آپشن کے انتخاب میں کوئی رہنمائی کرنے والا تو چاہیے نا، اصلا صحیح کون سا آپشن ہے، غلط کون سا آپشن ہے، یہ بتانے کے لیے کچھ تو چاہیے ہمیں۔ یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ عدل الہی کا تقاضا یہی ہے کہ ہدایت کا انتظام وہی کرے، نظام ہدایت وہی قائم کرے، اپنی معرفت کے ذریعے وہی فراہم کرے۔ لہذا جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کی آیات کو تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا و تعالی نے اعلان کر کے ارشاد فرما انا علینا للہدا، اے انسان ہدایت کی ذمہ داری مجھ پر ہے، بس تمہیں کرنا ہے تو اتنا کہ میری ہدایت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ تم میری ہدایت سے فائدہ اٹھا سکے۔ انتظام میں ایسا کر دوں گا جس کی مثال کائنات میں نہیں ملے گی، چاہتا یہ ہوں کہ اس انتظام سے فائدہ اٹھا کے تو اپنے آپ کو ایسا بنا کہ تیری مثال بھی کائنات میں نہ ملے۔ انشاءاللہ آنے والے جلسات میں اس پر گفتگو کی جائے گی کہ اس انسان کو ہدایت الہیہ سے بہرمند ہونے کے لیے اپنے اندر کون سی خصوصیات ایجاد کرنے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.